السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، آمین۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے بہت زیادہ معافی چاہتی ہوں۔ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نیٹ ورک کا پرابلم ہے۔ ہماری ہزار کوششوں کے باوجود بھی شاید سارے شیاطین ہمارے ہی پیچھے ہیں ستانے کے لیے۔ 5-10 منٹ کی بات ہے، صبر اور سکون کے ساتھ انتظار کریں۔ ہر ممکن شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے کلام سے روکے، رکنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے 16ویں پارے کی تفسیر ہوگی۔ بڑے صبر اور سکون کے ساتھ 16ویں پارے کی تفسیر کو ہم سمجھتے ہیں۔ 16ویں پارے میں اللہ نے قرآن کی ایسی پر اسرار شخصیتوں کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سائنس اور جغرافیہ کا نالج ہے تو پھر ایک بہت بہترین انداز میں آپ یہ سورہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ آسمان حیران کر دینے والے بنا دیے ہیں۔ انسان آج تک یہ زمین اور آسمان کے راز کو نہیں سمجھ پایا تو جنت اور جہنم کے راز کو کیسے سمجھے گا؟ اسی لیے نا اللہ نے قرآن میں بار بار کہا، پڑھو، اقرا اقرا۔ پہلی آیت اللہ نے بیان کی، پڑھ، کیونکہ جتنا تو علم حاصل کرے گا رب العالمین پر ایمان بڑھتا جائے گا۔ اور سورہ کہف کبھی پہاڑوں اور گفاؤں کی سیر کراتا ہے تو کبھی سمندر کی سیر ہے، تو کبھی دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک کی سیر کو بتاتا ہے۔ چاہے وہ اصحاب کہف ہوں یا موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہو یا پھر ذوالقرنین، یہ قرآن کی پر اسرار شخصیتیں ہیں جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ آمنا وصدقنا۔ سب سے پہلے سورہ کہف میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ایک ایسے سفر کا ذکر کیا ہے جو خاص علم حاصل کرنے کے لیے تھا۔ کئی راز اس واقعے سے اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ اگرچہ کہ تم نبوت کے مقام تک پہنچ جاؤ، لیکن پھر بھی سیکھتے رہنا ضروری ہے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو انسان کبھی علم حاصل کرنا نہیں چھوڑتا وہ دنیا میں سب سے آگے ہے۔ اور اللہ کہتا ہے ہر مخلوق کا علم الگ ہے۔ اللہ نے انسان کو الگ علم دیا، جنات کو الگ علم دیا، فرشتوں کا علم الگ ہے، سمندر کی مچھلیاں الگ علم رکھتی ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے الگ ہی علم کے مالک ہیں، اور ان سب میں سب سے اونچا مقام دیا اللہ نے
इंसानों को, इसीलिए इंसान सब की कॉपी कर सकता है। अगर तुम्हें समंदर की तह तक पहुंचना है, मछलियों की कॉपी करो। अगर तुम्हें हवाओं में उड़ना है, परिंदों को फॉलो करो। अगर जंगलात और पहाड़ों की सैर करना है तो जानवरों को फॉलो करो। इसीलिए जुल्करनैन अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा एक बादशाह होने के साथ साथ एक फरिश्ता थे। जैसे अल्लाह ने हारूत और मारूत दो फरिश्तों को जादू की आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा था, बिल्कुल इसी तरह दुनिया फतह करने के लिए अल्लाह ने जुल्करनैन को भेजा था। इस बात की दलील हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाकया है। एक मर्तबा उमर मीना के मैदान में थे कि अचानक आपके कानों में एक आवाज पड़ी, जहां एक आदमी अपने बच्चे को बड़े प्यार से या जुल्करनैन कहकर बुला रहा था। उमर ने इस आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, पहले कितना अच्छा था, तुम अंबिया के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखते थे, अब तुम लोग फरिश्तों के नाम पर नाम रख रहे हो। यानी उमर कहफ वाले जुल्करनैन को एक फरिश्ता समझते थे। हजरत उमर ने तो ढके छुपे लफ्जों में कहा, लेकिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु जुल्करनैन को बिल्कुल वैसा ही फरिश्ता मानते थे जैसा कि अल्लाह ने हारूत और मारूत को भेजा था शहर बाबिल में। जैसे खिजर समंदर का इल्म जानते थे, जुल्करनैन आसमानी रास्तों का इल्म जानते थे। ये आसमानी रास्तों के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं और एक से बढ़कर एक हैरान कर देने वाली मखलूक से मुलाकात कर रहे हैं। आसमानी सफर के जरिए जुल्करनैन अपने पहले सफर से जिस पहली दुनिया में पहुंचे, जिस पहले सैयारे पर पहुंचे, इसका नाम फसक था। और यहां पे एक ऐसा सूरज निकलता था जिस सूरज का नाम मर्रा था, और ये सूरज कीचड़ और दलदली जमीन में जाके डूबता था। जुल्करनैन का दूसरा सफर एक दूसरी ही दुनिया का था, दूसरी दुनिया जिसको मंस्क का नाम देना है। यहां एक ऐसी दुनिया आबाद थी जो किसी ऐसे मकाम पर पहुंची थी, यहां पे इनकी नस्ल भी बस खत्म होने के करीब थी। वो लोग सूरज से बच नहीं पा रहे थे, बदतरीन स्किन कैंसर का शिकार हो गए थे। इनके चेहरे बिल्कुल कुत्ते की तरह हो गए थे, यहां तक कि उनके दांत भी। तीसरी जगह जुल्करनैन पहुंचे, वहां एक ऐसी कौम के पास जब यहां के लोगों से मुलाकात हुई तो यहां के लोगों ने याजूज और माजूज नामी मखलूक की शिकायत की। इसी बात को लेके अल्लाह ताला ने तफसील से जुल्करनैन के तीसरे सफर का जिक्र किया है। जरा गौर से देखो, आखिर ये तीसरा सफर जो जुल्करनैन का था, यहां के लोगों ने याजूज माजूज की शिकायत किन लफ्जों में की जुल्करनैन से।
تیسری دنیا کے لوگ ذوالقرنین کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا ہے۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا پوری تفصیل تو بتاؤ، اور پوری تفصیل سننے کے بعد ذوالقرنین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے مقابلہ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ایک دیوار بنائی جائے۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ دیکھتے ہیں آخر اس قوم نے ایسی کیا شکایت کی یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ یہ کون سی پراسرار دنیا ہے جہاں تک انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ہونے کے باوجود ہم اس دنیا تک نہیں پہنچ پائے؟ یہ کون سی پراسرار قوم ہے جس کے بارے میں قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے؟ قوم نے بتایا ذوالقرنین، یاجوج ماجوج میں سے کچھ لوگ انسانوں کی طرح لگتے ہیں اور کچھ لوگ جانوروں کی طرح لگتے ہیں۔ وہ لوگ گھاس بھی کھاتے ہیں، گوشت بھی کھاتے ہیں، لیکن گوشت وہ لوگ اس طرح کھاتے ہیں جیسے ایک درندہ اپنے پنجوں سے نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ زمین کے کوئی جانور، چاہے وہ سانپ بچھو ہو یا زمین کے کیڑے مکوڑے، کوئی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ ہر جانور، ہر ایک ان کے بدترین شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اے ذوالقرنین، دنیا کی کسی مخلوق کی آبادی اتنی تیزی سے نہیں بڑھتی جتنی کہ ان کی بڑھتی ہے۔ چاہے ان میں سے مذکر ہو یا مؤنث، وہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں۔ ان کا قد انسان کے آدھے قد کے برابر ہے۔ جہاں ہمارے ناخن ہیں وہاں ان کے پنجے ہیں۔ ان کے کاٹنے کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن عجیب سی سرسراہٹ اور عجیب سے غرانے کی آواز ان سے آتی ہے، جیسے کوئی جانور غرا رہا ہو۔ یہ کھاتے اتنے عجیب طریقے سے ہیں۔ ان کے جسم پر اتنے بال ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ ان کے 2 کان ہیں، ایک اتنا بڑا کہ نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرا اتنا بڑا کہ وہ اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں۔ اے ذوالقرنین، ان میں سے کسی کو مرد نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ 1000 بچے نہ پیدا کر لے۔ کسی عورت کو عورت نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ وہ 1000 بچوں کو جنم نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ تعداد پوری ہو جائے تو انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان کی موت زیادہ دور نہیں ہے۔ اور بتاؤں، ابن منذر کی ایک روایت ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا تھا ذوالقرنین، یہ لوگ 3 طرح کے ہیں۔ ایک، یہ درختوں کی طرح لگتے ہیں۔ نمبر 2، یہ بہت چھوٹے قد کے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بہت زیادہ لمبا ہو بھی جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 ہاتھ تک بڑھ سکتا ہے، بس 2 ہاتھ اس کی ہائٹ ہوگی۔ تیسری قسم وہ ہیں جن کے کان بہت زیادہ لمبے ہیں، ایک کان کو بچھانے کے لیے اور دوسرے کان کو اوڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو
ان کا پسندیدہ کھانا یاجوج اور ماجوج کا مچھلی ہے، اور دوسرا کھانا جو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مسلمانوں ذرا سن لو، سن کے حیران رہ جاؤ گے، وہ ہے پلیزنٹا، آنول۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو آنول نکلتی ہے عورت کے پیٹ سے، وہ آنول اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 22 قسم کے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا، جس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے تو ذوالقرنین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، صرف ان سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر آڑ کے لیے ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی۔ یاجوج ماجوج کی دنیا ایک ایسی پراسرار دنیا میں سے ہے، جب یہ باہر آئے گی چاروں طرف صرف تباہی اور بربادی ہوگی۔ دجال اپنی ایک الگ دنیا میں موجود ہے، یاجوج ماجوج اپنی ایک الگ دنیا میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے اندر کئی دنیایں ایسی ہیں جس کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی سب سے ایڈوانس کتاب، جہاں تک کوئی سائنس پہنچ سکتا ہے، نہ جہاں تک کوئی جوتشی پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی حیران کر دینے والی دنیاؤں کے بارے میں بتا دیا، آنے والی دنیا کیسی ہوگی۔ اور جب اللہ چاہے گا یہ ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گی اور ایک دوسرے کو ختم کریں گی۔ ابھی صرف انسان کو تباہ کر رہا ہے تو یہ حالت ہے۔ ابھی صرف مقابلہ انسان اور کافر کا ہے تو پھر یہ حالت ہے۔ اہل ایمان اور اہل ابلیس کا مقابلہ ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب مقابلہ دجال سے ہوگا، جو بہت زیادہ سپر پاور ہے، بہت ساری شکتیوں کا مالک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک عجیب و غریب قوم سے مقابلہ ہے، یاجوج ماجوج سے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہر مقابلے کو بس ایک ہی چیز سے جیتا جا سکتا ہے، چاہے وہ ابلیس ہو، چاہے وہ دجال ہو، چاہے وہ یاجوج اور ماجوج ہو، ایک طاقت، ایک سپر پاور، اور وہ ہے ایمان کی طاقت سے۔ اور اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے آؤ قرآن و سنت کی طرف۔ اللہ کی قسم، دنیا کی محبت ہم کو کمزور بنا دے گی، اولاد کی محبت کمزور بنا دے گی، مال کی محبت کمزور بنا دے گی۔ بس ایک اللہ کی محبت ہے جو ہمیں بہت پاورفل، بہت مضبوط بناتی ہے۔ آگے بڑھو، دیکھو اللہ کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، زندگی میں عورت پر 2 الزام بہت بھاری ہے، ایک کردار پر، دوسرا بانجھ ہونے پر۔ اور ان دونوں باتوں کا جواب دیتا ہے قرآن، ایک سورہ مریم میں اور ایک سورہ نور میں۔ عورت اور اولاد کو لے کر کئی آزمائشیں ہیں جو یہاں بتائی گئی ہیں۔ ماں بننا، بچے کی پرورش کرنا، بچے کو کھلانا،
یہ دنیا کی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ آج کے ماڈرن زمانے کی ہو یا آج سے ہزاروں برس قدیم زمانے کی۔ آؤ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا پیغام ہے اللہ کا بندوں کے لیے سورہ مریم کے ذریعے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حنا سے۔ حنا عمران کی بیوی، یہ پورے گاؤں میں بہت نیک اور پاکیزہ گھرانہ سمجھا جاتا تھا۔ حنا کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن وہ گھر کے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں ایک بڑا سا درخت تھا، اور اس درخت پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا منہ میں دانا لاتی، بچے منہ کھولے چہچہاتے، پھر چڑیا ان کے منہ میں دانا ڈالتی۔ ہر بار چڑیا دانا لاتی، بچے منہ کھولتے، چڑیا دانا منہ میں ڈالتی۔ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا، بس دل سے ایک آواز نکلتی ہے جو سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ سمجھ لیں، دعا صرف پڑھنا نہیں ہے، وہ تڑپ، وہ خواہش، وہ جنون، وہ دل کی آواز جو آسمانوں کا سینہ چیرتے ہوئے سیدھے عرش الہی تک پہنچ جائے۔ دل سے دعا مانگو۔ حنا نے ایک دعا مانگی، اللہ مجھے بھی اولاد دے، میں اسے ایسے ہی کھلاؤں گی، ایسے ہی منہ میں دانا ڈالوں گی، اولاد ہوگی۔ دل سے دعا تو دیکھو، اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا، تیرے بیت المقدس کی خدمت کرے گا، تیرے دین کو بلند کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اولاد دے، مجھے بھی ایک بیٹا دے۔ یہ حنا کے منہ سے، حنا کے دل سے نکلی ہوئی آواز تھی۔ دعا قبول ہو گئی۔ کچھ دن کے بعد حنا حاملہ ہو گئی، پھر انہوں نے ایک بیٹی کو جنم دیا جس کا نام مریم رکھا گیا۔ یہاں ایک آزمائش پہ غور کرو، بیٹا مانگا تھا لیکن بیٹی ملی۔ دوسری اور اس سے بڑی آزمائش، اولاد کو کھلانے کے لیے ماں باپ دونوں زندہ نہ رہے، اولاد بھی ملے اور ماں باپ کی گود میں پلے، یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، نہ بھولو۔ چونکہ حنا کی منت تھی، میں اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے لگا دوں گی، اس لیے شروع ہی سے مریم کے لیے بیت المقدس کو لگ کے ایک حجرہ بنایا گیا، جہاں وہ دن رات صرف عبادت میں مصروف رہتی، عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ ملی، اولاد ملی، اللہ نے دعا قبول کی، لیکن اولاد کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے، اولاد کی پرورش کرنے کے لیے، اولاد کی محبت کے لیے ماں باپ زندہ نہیں بچے۔ اس سے بڑی آزمائش ایک ماں باپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے، اور اولاد کے لیے بھی کیا ہو سکتی ہے، دیکھ لو۔ جب مریم کے والدین دونوں چل بسے، سارا گاؤں چاہتا تھا مریم کے کفالت کی ذمہ داری مجھے ملے،
خواہش یہ تھی کہ مریم مجھے ملے، لیکن مریم کے قریبی رشتہ دار خالہ اور خالو حضرت زکریا علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی مریم کی۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے ایک نبی، ایک پیغمبر، لیکن یہ بھی بے اولاد تھے، کوئی اولاد نہیں تھی۔ مریم اپنے حجرے میں ہوتی اور زکریا علیہ السلام مریم کو کھانا دینے جاتے، جب بھی جاتے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھتے، پوچھتے یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے؟ یہ اولاد کی تربیت کا پہلا پوائنٹ قرآن سکھاتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز دیکھو فوراً پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ آئے دن لڑکیوں کے پاس نیا موبائل، نیا ڈریس، نیا پرس، نئی جولری، نیا میک اپ ہوتے ہیں، عجیب مہنگے گفٹس ہوتے ہیں، اور مائیں پوچھتی نہیں ہے کہاں سے آیا۔ انکوائری کرو، اگر گفٹ دیا ہے تو کس نے گفٹ کیا ہے اور کیوں دیا ہے۔ یہ اولاد کی تربیت کا پہلا پوائنٹ قرآن سکھا رہا ہے۔ مریم جس کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس کے باوجود زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آیا؟ اور ہر بار مریم کا ایک ہی جواب ہوتا، ہوا من عند اللہ، خالو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مریم کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل پر ایک بوجھ جیسا آتا۔ نبی ہیں تو کیا ہوا، اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہے۔ ایک رات تہجد کا وقت تھا، زکریا علیہ السلام بیٹھ گئے اپنے رب کے سامنے اور کہا اے میرے رب، بڑھاپا میرے سر پہ جوش مار رہا ہے، میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی ہیں، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہا۔ جب میں نے تیرے سامنے دامن پھیلایا، اے میرے رب تو نے مجھے بھر بھر کے عطا کیا۔ جانتا ہوں دنیا کے لیے یہ چیز ناممکن ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، ایک بال بھی کالا بچہ نہیں ہے، اے میرے رب تیری قدرت سے کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تو مجھے بھی ایک اولاد عطا فرما، بے موسم پھل عطا فرما، اے مریم کو بے موسم پھل کھلانے والے مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما۔ جتنے پرسنٹ یقین سے دعا مانگی جاتی ہے اتنے ہی پرسنٹ دعا قبول ہوتی ہے۔ یقین رکھ کر اللہ سے مانگ کے تو دیکھو۔ کبھی دواؤں پر یقین، کبھی ڈاکٹرز پر یقین، کبھی اپنی صحت اور جوانی پر یقین، بس اللہ پر بھروسہ ہے، کہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ یہ پورا سورہ ذرا سامنے تو رکھو، مریم علیہ السلام کا قصہ، کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام اور مریم کا دونوں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے ایک کو بڑھاپے میں اولاد دی تو ایک کو کنواری کو اولاد دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف دعا مانگنا سکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو دوسری طرف تربیت کے اصول اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ ایک دفعہ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے،
فرشتے نے پکار کے کہا، اے زکریا، اللہ تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، جو نیک اور صالح ہوگا، سردار ہوگا، اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر ہوگا۔ اللہ اکبر، نام تک اللہ نے رکھا ہے، ایک ساتھ کئی خوشخبریاں، بیٹا ہوگا، نبی ہوگا، سردار ہوگا، یحییٰ ہوگا۔ زکریا علیہ السلام کی بیوی بڑھیا بانجھ، جس کو جوانی میں اولاد نہ ہو سکی، بڑھاپے میں حاملہ ہے، دیکھ لو، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بڑھیا بھی حاملہ ہو سکتی ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، بوڑھی عورتیں بھی بچے پیدا کر رہی ہیں۔ اب ادھر دیکھو مریم، ان کو پہلا حیض آتا ہے جو ان کے بالغ ہونے کی نشانی تھی۔ یہ غسل کے لیے بیت المقدس سے دور ایک جگہ تھی جہاں ایک نہر بہ رہی تھی۔ مریم جاتی ہے غسل کے لیے، دور تک کوئی انسان نہیں تھا، لیکن جب غسل سے فارغ ہو گئی، ایک فرشتہ آتا ہے انسان کے روپ میں۔ مریم نے کہا، اللہ سے ڈر جاؤ، تنہائی میں ایک مرد ایک عورت سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے ہرگز ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ تنہائی کی ملاقاتیں یہی زنا کے راستے کو آسان کر دیتی ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے بھی یہی شریعت تھی، آج بھی یہی شریعت ہے، اور آج سے ہزاروں سال بعد بھی یہی شریعت رہے گی کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی سے اکیلے میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے میں ملے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان، تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ آؤ مسلمانوں، ابھی ایک کیس کی دھوم مچی ہوئی ہے، بتا دوں آپ کو، جہاں ایک لڑکا ملنے کے لیے بلاتا ہے ایک لڑکی کو۔ کئی دن سے دوستی چل رہی تھی، چیٹنگ چل رہی تھی۔ لڑکے نے کہا صرف دیکھنا ہے، آ جاؤ۔ لڑکی پہنچ گئی، شام کا وقت تھا، رات تک دونوں باتیں کرتے رہے۔ پھر لڑکے نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کی، اپنی عزت لٹا کے جب لڑکی باہر آتی ہے پریشان حال، روتے ہوئے، اس نے تو کہا تھا صرف دیکھنا ہے، ملنا ہے، لیکن بلا کے اس نے کیا کیا؟ اب جب باہر آئی، سڑک پر اس کا ایک دوست ملتا ہے، بڑا پرانا دوست، رات کا وقت تھا، دوست کہتا ہے آؤ چلو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میرے گھر چلو، میں صبح تمہیں چھوڑ دوں گا۔ لڑکی گئی اس کے فلیٹ پہ جو چوتھے فلور پہ تھا۔ جب لڑکے نے ساری کہانی سنی، کہانی سننے کے بعد پھر اس لڑکے نے بھی اس کا ریپ کیا، پھر چوتھی منزل سے اس کو نیچے پھینک دیا۔ پہلے زنا، پھر قتل، آج دونوں لڑکے جیل میں ہیں، مقدمہ چل رہا ہے۔
لیکن جس کی بیٹی گئی وہ تو واپس نہیں آ سکتی نا. یہ چیٹنگ معمولی چیٹنگ نہیں ہے. یہ میسیجز رات کی تنہائیوں میں یہ سب سے بڑی بے شرمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا دو تنہائی میں بات کرنے والے، دو تنہائی میں ملاقات کرنے والے، تیسرا وہاں پہ ضرور شیطان ہوتا ہے. دیکھ لو شیطان کس حد تک لے کے گیا آج پوری نسل کو. ہر لڑکی کو لگتا ہے میرا والا، میرا بابو، میرا شونا. ایسا نہیں ہے. سن لو لڑکیوں، ہر لڑکا ایسا ہی ہوتا ہے. سن لو، اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرا والا ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. نکاح سے پہلے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. بتا دو 99.9 لڑکے کیسے ہوتے ہیں. لڑکے 10 سے دوستی کرتے ہیں، 6 سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، 4 سے شادی کا پکا وعدہ کرتے ہیں، 2 سے شدید محبت بھی ہوتی ہے، پھر شادی وہ صرف ماں کی پسند سے کرتا ہے. اور ہر لڑکی کو لگتا ہے یہ میری محبت میں پاگل ہے. نکل آؤ اس پاگل پن کی زندگی سے. خوابوں کی دنیا سے باہر آؤ. اسلام میں لڑکا لڑکی کی کوئی دوستی نہیں، کوئی تنہائی کی ملاقات نہیں. میری بچیوں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، پاک دامن رکھو. یہ لڑکے 10 سے دوستی کریں گے، 6 سے ایک ساتھ باتیں کریں گے، 4 سے شادی کا پکا وعدہ کریں گے، 2 سے شدید محبت کریں گے، پھر شادی اپنی ماں کی مرضی سے کریں گے. لڑکی کو کیا ملا؟ اپنی عزتیں گنوا کے بتا دو. پھر فرشتے نے مریم سے کہا میں تیرے اندر روح پھونکنے کے لیے آیا ہوں. تو ایک بچے کو جنم دینے والی ہے، تم ایک بچے کو جنم دو گی. مریم علیہ السلام نے کہا مجھے کہاں سے بچہ ہو سکتا ہے؟ نہ مجھے کسی انسان نے چھوا، نہ میں بدکار ہوں. بہت غور سے دیکھو مریم کے اس جواب کی طرف. پردے میں حجرے میں رہنے والی مریم کو بھی یہ معلوم تھا بچہ کیسے ہوتا ہے. دوسری بات یہاں مریم نے کہا نہ میں بدکار ہوں. مریم کی زبانی قرآن اشارے دے رہا ہے کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہ شادی شدہ ہونا ضروری ہے، نہ مرد کا ہاتھ لگانا ضروری ہے. مرد کے چھوئے بغیر بھی اولاد ہونا ممکن ہے. آج ہزاروں سال بعد آج کی سائنس نے یہ ثابت کیا ہے ایسا ہو سکتا ہے. یہ جتنے بھی حمل ٹھہرنے کے طریقے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، سروگیسی مدر، IVF، یہ سارے وہ طریقے ہیں جس کے ذریعے حمل ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور یہ سارے طریقے حرام ہیں. سارے طریقے حرام. کسی کا بھی اسپرم کسی میں بھی انجیکٹ کر دے، 99% تو یہی ہو رہا ہے. اور ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں یہ شوہر ہی کا ہے. اگر شوہر ہی کا ہے تو نیچرل طریقے سے حمل ٹھہرے گا. اس کے لیے اتنا لمبا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا لمبا کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہاں، اگر اس پر منی شوہر ہی کی ہے 100%
یقین ہے تب تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ہم صرف سنتے تھے کہ لوگ خون بیچتے ہیں۔ آج کل مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر منی بکتی ہے، اسپرم بکتا ہے، عورت کا دودھ بکتا ہے، آول بکتا ہے۔ جو بچے پیٹ میں مر جائیں وہ بچے تک بکتے ہیں، کوئی چیز انسان نے نہیں چھوڑی۔ ہر چیز مارکیٹ میں بک رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اس کی تجارتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یاجوج ماجوج کی پسندیدہ غذا مچھلی ہے، مچھلی کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پسندیدہ غذا آول ہے عورت کا۔ یہ تو یاجوج ماجوج کی ہے نا، لیکن آج دوائیوں میں اس کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے۔ عجیب حیران کر دینے والی سائنس دنیا میں ترقی کی ہے جو کسی چیز کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔ جب مریم کو حمل ٹھہرا، جب پیٹ ظاہر ہونے لگا، اللہ نے کہا مریم یہاں سے نکل اور دور ایک جگہ چلی جا، ایسی جگہ جہاں کھجور کا درخت ہے اور سامنے ایک نہر بہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو بتا دیا جانا کہاں ہے۔ کھانے اور پانی کا انتظام ہو گیا مریم کے۔ جب بھی بھوک لگتی درخت ہلاتی، کچے اور سوکھے کھجور گرتے کھاتی اور نہر کا ٹھنڈا پانی پیتی۔ یہاں بھی اللہ قرآن میں اشارہ دے رہا ہے، ہر بانجھ پن کا علاج چاہے مرد ہو یا عورت کھجور ہے۔ جتنی لڑکیوں کو پی سی او ڈی کے مسئلے ہیں، جتنوں کو اولاد نہیں ہے، کھجور اور صرف کھجور میں اللہ نے بے اولادی کا علاج رکھ دیا ہے۔ کوئی مہنگی دوائی نہیں، کوئی مہنگے ٹیسٹ نہیں۔ اللہ سے اولاد چاہیے، سنتوں کو فالو کیجئے، سنتوں پہ عمل کیجئے، اللہ سے خلوص دل سے دعا مانگیے۔ اللہ نے بے اولاد حنا کو مریم جیسی اولاد عطا کی، اللہ نے بے اولاد زکریا کو بڑھاپے میں یحییٰ جیسا بیٹا نصیب کیا۔ اللہ تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں، پھر میری گود کیوں خالی ہے؟ مانگو تڑپ کے اللہ سے۔ اللہ تعالی مانگنے کا ڈھنگ بتا رہا ہے، کھانے کا ڈھنگ بتا رہا ہے، اولاد کی تربیت کا ڈھنگ بتا رہا ہے۔ آؤ نا اللہ کا کلام سیکھو تو صحیح، سنو تو صحیح، ہمارا رب ہم سے کیسی دعائیں چاہتا ہے، کون سی لائف سٹائل چاہتا ہے، کون سی حلال اولاد چاہتا ہے۔ پھر جب مریم نے بچے کو جنم دیا، جانتی تھی لوگ سب سے زیادہ بے حیائی اور زنا کا الزام لگائیں گے۔ ایک پاک دامن عورت کے لیے اس سے بڑا الزام کوئی نہیں ہو سکتا۔ قوم نے کہا اے مریم، نہ تیری ماں بے حیا تھی، نہ تیرا باپ بے حیا تھا، تو کیسے بے حیا ہو گئی؟ قوم بچپن سے مریم کو جانتی تھی، پوری قوم مریم کی پاک دامنی کی گواہ تھی، اس کے باوجود ایک لمحہ نہیں لگا کردار پر انگلی اٹھانے کے لیے۔ پوری قوم کردار پر انگلی اٹھا رہی ہے، اس سے اندازہ لگا لو ایک عورت کا کردار کتنا قیمتی ہوتا ہے۔
کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. کردار کے حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے کی عورت کے کردار کی حفاظت. اگر کوئی پاک دامن عورت پر انگلی اٹھاتا ہے، بے حیائی کا الزام لگاتا ہے، 4 گواہ مانگو، 4 گواہ مانگو. اگر 4 گواہ نہ لا سکے، پکڑو اس کو، 80 کوڑے لگا دو بیچ چوک میں، اور پھر کبھی اس کی گواہی پہ بھروسہ نہ کرنا. عورت کے کردار کی قیمت جاننا چاہتے ہو؟ اٹھاؤ اللہ کا کلام. اگر کوئی پاک دامن مومنہ عورت پر الزام لگائے کردار پہ اور 4 گواہ نہ لا سکے، الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ. پھر عورت کا سب سے قیمتی زیور اس کی شرم، اس کی حیا ہے. آنکھوں میں حیا کا کاجل ہو، ہونٹوں پر ذکر اللہ کی لالی ہو، گالوں پر حیا کا پاؤڈر، حیا کی سرخی ہو. اس سے خوبصورت عورت بولو کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. جہاں اللہ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا 16ویں پارے میں، اللہ نے اتنی ہی تفصیل کے ساتھ مریم علیہ السلام کی زندگی کو بھی بیان کر رہا ہے 16ویں پارے کے اندر. میری ماں اور بہنوں، ایک مرتبہ نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر. آ کے پوچھتے ہیں، بیٹی بڑی بھوک لگی ہے، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ فاطمہ نے کہا، ابو جان کچھ نہیں ہے، ہم بھی 2 دن سے روزہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. کچھ دیر کے بعد پڑوس سے تھوڑا سا روٹی اور تھوڑا سا گوشت تحفے میں آتا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روٹی اور گوشت رکھا، اس پہ ایک بڑا سا برتن ڈھاکا اور اپنے بچے کو بھیجا کہ جاؤ پہلے نانا کو بلا لاؤ، پہلے اللہ کے رسول کو بلا لاؤ، پھر ہم سب مل کے کھاتے ہیں. بابا بے چین تھے بھوک سے. فاطمہ کے گلے سے نوالا کیسے اتر سکتا تھا؟ پہلے بلایا اپنے ابو کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور جب برتن ہٹایا تو دیکھا بھر بھر کے روٹی اور گوشت تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بابا جب میں نے رکھا یہ اتنا نہیں تھا، تھوڑا سا گوشت، تھوڑی سی روٹی، یہ بھر بھر کے کہاں سے آیا نہیں معلوم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ آج مجھے مریم کی یاد آ گئی، آج مجھے مریم کی یاد آ گئی. مریم کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کے شرم و حیا کی وجہ سے، ان کی عزت دامنی کی وجہ سے اللہ تعالی جنت سے ان کے لیے رزق بھیجتا تھا. ذرا غور سے دیکھو مسلمانوں اس واقعے پر، اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، غور سے دیکھو. مرد کی کمائی کی برکت گہرا تعلق ہے عورت کی شرم و حیا سے. مرد کتنا کماتا ہے فرق نہیں پڑتا، وہ سینکڑوں میں کمائے، وہ ہزاروں میں کمائے، وہ لاکھوں کروڑوں میں کمائے. جس گھر کی عورت، جس گھر
کی عورت شرم و حیا والی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے مرد کی کمائی میں برکت دیتا ہے۔ اگر مرد کی کمائی، اگر عورت بے حیا ہو، اگر عورت بے شرم ہو، چاہے مرد کتنا ہی کیوں نہ کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کی کمائی میں برکت نہیں دیتا۔ یہ کیسی بانڈنگ ہے؟ یہ کیسا اللہ کا قانون ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پہ پابندی لگا دی، دیوس جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیوس کون ہوتا ہے؟ کون ہے دیوس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیوس اس کو کہا جاتا ہے جو دیکھتا ہے اپنی بیوی کو، دیکھتا ہے اپنی بہن کو، دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو، دیکھتا ہے گھر کی عورت کو بے حیائی کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے، بے شرمی کرتے ہوئے، لیکن اس کو روکتا نہیں ہے۔ جو مرد اپنے گھر کی عورت کو بے حیائی سے نہیں روکتا، وہ مرد کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا خاندانی نظام ہے جو اللہ نے بنا کے دے دیا ہے؟ عورت کی شرم و حیا اتنی زیادہ ضروری ہے خاندان کو منظم رکھنے کے لیے، خاندان میں برکت رکھنے کے لیے، گھر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، کہ مرد کی کمائی سے اللہ نے اس کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ مریم کی شرم و حیا کا ذکر کیا ہے۔ تو رکھ ویسی پاک دامنی، تو رکھ ویسی شرم و حیا، تو رکھ ویسی عبادت، پھر اللہ تعالیٰ تیرے پیٹ سے جو نسل پیدا کرے گا، جو اولاد تیرے گود میں کھیلے گی، جو اولاد تیرا دودھ پیے گی، پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ عیسیٰ کے مقام تک وہ اولاد پہنچے گی۔ ماں مریم ہوگی تو اولاد عیسیٰ ہوگی، ماں بی بی فاطمہ ہوگی تو اولاد حسن حسین ہوگی، ماں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ہوگی تو اولاد بی بی فاطمہ جیسی ہوگی۔ ماں ٹک ٹاکر ہے، ماں جینس ٹی شرٹ پہننے والی ہے، اور ہم امید یہ رکھیں اولاد ٹیپو سلطان ہوگی، اولاد سلطان صلاح الدین ایوبی ہوگی، اولاد عمر بن خطاب ہوگی۔ اللہ کی قسم یہ تو اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالی ماؤں کی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جادو کی دو بڑی قسمیں ہماری کل بھی نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں چاہتی ہوں آج ہو جائے، اور آج ویسے بھی جمعہ ہے، 10 منٹ پہلے ختم کرنا رہتا ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں، ہماری غلطی نہیں ہے انٹرنیٹ کے پرابلم میں، یا تو کسی شیطان کا کھیل ہے یا پھر کسی کی نظر لگ گئی ہے ہم کو، ہماری کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ رات کے 11 بجے تک صرف انٹرنیٹ کے پیچھے ہی پڑتے ہیں ہم دوسرے دن کی تیاری کے لیے، لیکن اللہ جانے جیسے ہی بیان شروع ہو جاتا ہے گڑبڑ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں سے اپیل ہے، گزارش ہے، تھوڑا صبر رکھیں، 10-5 منٹ کے اندر کبھی کبھی 2-3 سیکنڈ کے اندر آ جاتا ہے نیٹ بھی، تھوڑا سکون رکھو، اگر نہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم آپ کو ریکارڈنگ بھی دیں گے۔ بہت سارے ٹیچرز ہیں
جو سپروائزنگ پہ ہیں، جن کے ایگزامز چل رہے ہیں بچوں کے، نہیں سن پا رہے کیونکہ یہ ورکنگ ٹائم ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ریکارڈنگ دے. انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ریکارڈنگ کی، ضرور دیں گے، لیکن پہلے آج کا تو سن لے. جب ملے گی ریکارڈنگ، کب ملے گی وہ تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے. آؤ آج ہم جادو کی دو بڑی قسمیں پہلے سن لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا ہے. قبر اسلام میں پکی بنانا حرام ہے. کچی قبر چاہیے، کچی قبر چاہیے. کیوں کچی قبر چاہیے؟ قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے. دھیان سے سنو، قتل کا جادو قبر سے ہوتا ہے. ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، صحت مند، ہٹے کٹے نوجوان، بظاہر دور تک موت کا کوئی نام و نشان نہیں، لیکن اچانک گرے اور موت ہو گئی. بس کیسے ہو سکتا ہے کوئی ان کا دشمن ہو؟ نہ کوئی گھر میں آیا، نہ کوئی گھر سے باہر گیا، نہ گھر کی کوئی چیز ادھر کی ادھر ہوئی، لیکن پھر بھی جادو ہونا ممکن ہے. اور وہ بھی قتل کا جادو تک ممکن ہے. کیسے؟ جادوگر جن کو بھیجتا ہے، چا قبر سے مٹی لے آ، کیونکہ انسان مرنے کے سینکڑوں سال کے بعد بھی ڈی این اے سیم رہتا ہے، یاد رکھو. بس جادوگر قبر کی ایک چٹکی مٹی لا کے جن کو دیتا ہے. جن مٹی کی بو سونگتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا پڑ پوتا کس کو قبر تک پہنچانا ہے. بو سونگتے ہوئے جن سیم ڈی این اے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر اس کو مار ڈالتا ہے. ذرا غور سے دیکھو، ایک سنت پہ عمل نہ کرنے کی سزا کیا ملی؟ قبرستان میں جاؤ، بڑے بڑے نام کی بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی ہیں، فلاں بن فلاں بن فلاں، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، سارا کچھ بایو ڈیٹا آپ کو قبرستان سے مل جائے گا. ہم نے جادوگروں کے لیے بڑا کام آسان کر کے دے دیا ہے. اب جس کو بھی ہم سے دشمنی ہوگی وہ قبرستان جائے گا اور وہاں سے بس ایک چٹکی مٹی اٹھا لائے گا باپ دادا کے قبر کی اور جن کو دے دے گا اور جن اس کو قبر تک پہنچا دے گا. اللہ کے لیے کبھی قبروں کو پکی نہ بنانا، یہ آنے والی نسلوں کے لیے بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، آمین. ہم نے آسانی کر دی آنے والے جادوگروں کے لیے، آنے والے جنات کے لیے. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین دعا سکھائی ہے جو چاند دیکھ کے پڑھنی چاہیے. ہر نیا چاند دیکھنے کی دعا. ابھی معلوم ہی نہیں ہے چاند نکلتا کب ہے، چاند کی تاریخ کیا ہے، صرف عید کے لیے چاند کا انتظار ہوتا ہے، بس اور کچھ نہیں. یاد رکھو جادو کے لیے چاند گہرے معنی رکھتا ہے.
گہرا تعلق ہے چاندنی سے، چاند کی امواس سے، چاند کی پونم سے، چاند کی تاریخوں سے، چاند کی راتوں سے۔ اسی لیے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا چاند دیکھنے کی دعا سکھا دی ہے۔ اگر کوئی نیا چاند دیکھ کے دعا پڑھتا ہے، پھر دنیا بھر کے جادوگر اس مہینے میں اس پر جادو کرا دے، اللہ کی قسم کوئی جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا، کوئی جادو اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ جادو سے بچنا چاہتے ہو پھر انتظار کرو نیا چاند دیکھنے کا، نیا چاند دیکھو پھر نیا چاند دیکھنے کی دعا پڑھو۔ یہ بھی جادو سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ کبھی قبروں کو پکی نہ بنانا۔ اس سے پہلے ہم نے میوزک، غیبت، ناخن، بال، گھر کا کچرا صاف کرنا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں سنا۔ آج کچھ اور چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لو، آج اور دو چیزیں ایڈ کر لو۔ نیا چاند دیکھ کے بس چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لو، اور کبھی قبروں کو پکی نہ بنانا۔ میری ماں اور بہنوں، 16ویں پارے میں اللہ نے حیران کر دینے والی مخلوق جس کا کوئی کنیکشن آج تک نہیں ہے، دجال اپنی دنیا میں ہے، یاجوج ماجوج اپنی دنیا میں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ساری دنیایں گڑمڑ ہو جائیں گی، ساری دنیایں ایک ساتھ ہوں گی۔ بتاؤ ان سب کا مقابلہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ کیسے؟ اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے سنتوں کو فالو کرنا ضروری ہے، اس کے لیے دن رات اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ چھوٹی سی دعا پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ کی، کیونکہ آج جمعہ ہے نا، جلدی چھوڑ رہے ہم۔ اللہ تعالی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ تو بے شک گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ اللہ تمام تعریف تیرے لیے بس لائق اور زیبا ہے۔ اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، تیرے سامنے دامن پھیلائے ہیں، اللہ تجھ سے گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، اے رب تو ہماری دعا قبول فرما۔ اللہ تیرے خزانے بھر بھر کے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ رحمت کے خزانوں میں، نہ برکت کے خزانوں میں، نہ مغفرت کے خزانوں میں۔ اللہ ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے، ہر اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں بہترین مسلمان عورت بنا، بہترین بیٹی، بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین بیوی عطا بنا دے۔
اللہ شرم و حیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کوٹ کوٹ کے شرم و حیا کا پیکر بنا دے۔ اللہ ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ تو جانتا ہے، اللہ تو اس کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تو نے اب تک ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا، اے مالک تو آج بھی پردہ رکھ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما، اے کنواری مریم کو اولاد دینے والے، اے بوڑھے زکریا کو اولاد دینے والے، ہر بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جو روزی روٹی کی طرف سے پریشان ہے، بے روزگار ہے، اللہ انہیں رزق حلال نصیب فرما، انہیں روزی روٹی نصیب فرما۔ اللہ جو بے نکاحی جوڑے ہیں ان کے اچھے جوڑے نصیب فرما، آسان نکاح ان کو عطا فرما۔ اللہ جو پردیس میں پریشان حال ہے، مظلوم ہے، اللہ ان مظلوموں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ جو بچے امتحان دے رہے اللہ ان کے امتحانوں میں مدد فرما، ان کو کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہمارے ہر ایک پہ رحم فرما، اللہ ہر ایک پہ رحم فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کو قرضہ ادا کرنے کی طاقت نصیب فرما، اللہ جو قیدی جیلوں میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما۔ اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ ہر مسلمان پہ رحم فرما، اللہ مظلوم مسلمان پہ رحم فرما۔ تیری رحمتوں کا مہینہ ہے مولا، تو ہم پہ رحم فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نستغفرک ونتوب الیک۔